رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے اسے چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. حضور فرماتے پہلے وہ اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے. اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے. اس حدیث پاک میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے. کیسے؟ جیسے کوئی مانگنے والا کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سوال سے پہلے اس کریم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے، اس کے بعد سوال کرتا ہے، جو مانگنا ہوتا ہے مانگتا ہے. بلا تشبیہ جب کوئی اللہ کریم سے دعا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ حمد و ثنا کرے، پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر درود پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی جواد و کریم ہے اس کے کسی سوال کو رد نہیں کرے گا. دوسری حدیث پاک سنیں، 5 احادیث پاک سنائی جاتی. رسول اکرم حبیب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں وہ سیاحت کے لیے مقرر ہیں، سیر کرتے ہیں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سیر کرتے، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک. اچھا، جب وہ ذکر کے حلقہ کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں کہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر ہو رہا ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ادھر بیٹھتے ہیں. اچھا، جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں، جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں. اور جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فرمایا ہمارے آقا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں، بڑی توجہ سے، جو کہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں. بس جب کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ ہم بھی اسی کا ذکر کریں، اس کے محبوب کا ذکر کریں، دروشی پڑھ رہے ہیں تو فرشتے بھی اسی طرح یوں گھیر لیں. جب کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت جل شانہ کے دربار بھیجتے ہیں. جو وہ بھیجتے ہیں نا قاصد، وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو. فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب کریم ان میں فلاں شخص تو بڑا مجرم اور گناہگار ہے، وہ تو کسی کام کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما
علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. جہاں ایسا ذکر ہو رہا ہو وہاں کوئی گناہ گار بھی آ جائے اللہ کی رحمت اسے بھی ڈھانپ لیتی ہے, وہ بد نصیب نہیں رہتا. لیں جی سبحان اللہ. چوتھی حدیث پاک سنیں. رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں, ان کے ہمنشیں فرشتے ہیں, اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں, اور اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں, اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں, اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں فرشتے ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں, اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں. ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں. اور وہ فرشتے کہتے ہیں تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو, تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے, تم زیادہ پڑھو, تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے. ہائے 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 سبحان اللہ. جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان کی دعا قبول کی جاتی ہے, اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے کوئی اور ذکر کے حلقے تلاش کرنے چلے جاتے ہیں. پتہ چلے حضور کے نام پاک کی برکتیں, حضور کے ذکر مبارک کی برکتیں. ہم کیا, ہماری اوقات کیا, سارا فیضان حضور کے ذکر مبارک کا ہے نا. ذکر مبارک کن کا ہے, سب رحمت انہی کے سبب سے ہو رہی ہے. تو کیوں نہ پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لے جی آخری حدیث پاک سنیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. یعنی مؤذن اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر تو سننے والا بھی آرام سے اللہ اکبر کہے. مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو سننے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. حضور فرماتے ہیں جب تم اذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے, پھر مجھ پر درود پاک پڑھو, کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اس درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو. تو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے اور وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کے لیے بنایا گیا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں. لہٰذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا. ایک اسی طرح ایک دعا ہے, جیسے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. ایک بزرگ ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو اور بندہ یہ دعا نہ پڑھے، اس دعا میں حضور پر درود شریف ہے جو اذان کے بعد کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ وہ دعا وہ درود شریف نہ پڑھے تو جو جنت کی حوریں ہیں نا، وہ کہتی یہ بندہ ہمارے بارے میں کتنا بے رغبت ہے۔ جی ایک حدیث پاک اور سن لیں چونکہ یہ مکمل ہو جائے گا، پھر جمعہ کے دن درود پاک کی برکتیں کیا فضائل ہیں یہ بیان ہوں گے اگلے درس میں۔ آخری دی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ اتنی برکتیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔